آؤں گا اور تمہاری تعلیم اسی میڈیکل کالج میں ہم مکمل کروائیں گے۔ اور سالار ملت نے عدالت کو گئے، عدالت سے سالار ملت کو انصاف ملا، اور پھر وہ جو خواب مرحوم قائد سالار ملت نے دیکھا تھا کہ سرزمین دکن اور حیدرآباد پر بسنے والے غریب مسلمانوں کے بچے اور بچیاں ڈاکٹر بنیں گے، آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم 2024 میں آ چکے ہیں۔ میرے بھائی، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت تھی جنہوں نے اپنی ذات یا اپنے فائدے کو ترجیح نہیں دیا۔ مرحوم قائد نے غریب مسلمانوں کے لیے میڈیکل کالج کو قیام میں لایا۔ آج وہ پہلے بیچ کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے مشکلات میں سفر طے کیا۔ میں اس وقت ملا، وہاں پر آسٹریلیا سے ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اسد صاحب ہم 84 کے بیچ کے ہیں، آسٹریلیا سڈنی میں ہیں، اور پھر سعودی عرب کے ڈاکٹرز ہیں جو سعودی عرب میں رہتے ہیں۔ مجھے آ کر کہا کہ ہم سعودی عرب میں جتنے ڈکن میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز ہیں، ہم بیٹھ کر پچھلے 3-4 سال میں ہم نے میڈیکل کالج کے کیٹیگری اے میں جو میرٹ پر ایڈمیشن ملتا ہے، ایسے 90 غریب مسلمانوں کے بچے اور بچیوں کو ہم نے ان کی فیس کا انتظام کیا۔ میرے بھائی، نارتھ امریکہ میں ڈکن میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بننے والوں نے اپنی ایک وہاں پر دانا ایسوسی ایشن بنائی، امریکہ کی شہریت ان کو حاصل ہوئی۔ وہ ڈاکٹرز مجھے آ کر بتائے کہ اسد صاحب ہم نے سالار کے قائم شدہ میڈیکل کالج سے ہم نے MBBS کیا، امریکہ گئے، امریکہ میں ہم نے بڑی محنت جستجو کی، ہم نے وہاں پر کامیابی حاصل کی، امریکہ کی ملک کی سٹیزنشپ ہم نے حاصل کی۔ اور انہوں نے نہ صرف وطن عزیز بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں ایک کاکس بازار علاقہ ہے جہاں پر قریب 5-6 لاکھ روہنگیا ریفیوجیز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈکن میڈیکل کالج کے جتنے ڈاکٹرز ہیں، ہم کاکس بازار میں جا کر وہاں پر روہنگیا ریفیوجیز کی خدمت کیے۔ انہوں نے بتایا کہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی سیول وار ہوتی ہے، گڑبڑ ہوتی ہے، ہم لوگ وہاں پر چند دن کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر ہم ان غریبوں کی خدمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اسرائیل کو جاتے ہیں، ویسٹ بینک اور غازہ میں جب یہ گڑبڑ سے پہلے ہم ڈاکٹرز کو لے کر جاتے ہیں، اور وہاں جو چھوٹے بچوں کے دل میں جو تکلیف ہوتی ہے ان کا آپریشن کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، ایک چراغ سالار ملت نے روشن کیا، آج اس کی روشنی ساری دنیا میں مہک رہی ہے، چمک رہی ہے۔ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، مجلس کے مخالفین کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے گالی دینا، جھوٹا الزام لگانا، اتحاد کو انتشار میں تبدیل کرنا، محبتوں کو ختم کرنا، نفرتوں کو عام کرنا، دشمنی کو پھیلانا، تاکہ ان فرقہ پرست طاقتوں کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ ہمارے گھروں پر، ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں میں صرف چند 2 منٹ کا ویڈیو بنانا اور گالی دینا۔ ارے تم اور تمہارے باپ نے کیا کیا بتاؤ؟ تم جس کی آج چاپلوسی کرتے ہو بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تم ایک کلینک نہیں چلا سکتے، تم ایک اسپتال نہیں چلا سکتے، تم ایک سکول نہیں چلا سکتے، تم گورنمنٹ کے سکولوں میں 18 سال سے مجلس اتحاد المسلمین نے جو خدمت انجام دی، تم وہ کام نہیں کر سکتے۔ ارے پرجا پالنا کا پروگرام ہوا، ایک ان کا آدمی نظر نہیں آیا، ایک کاؤنٹر کے پاس مجلس کے اراکین بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان تمام اراکین کو سلام کرتا ہوں جو حیدرآباد پارلیمانی علاقے کے پرجا پالنا کے علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر عوام کی خدمت کیے۔ ایک اسمبلی حلقے سے 40-45 ہزار درخواستوں کے ہیلپ ڈیسک مجلس نے بنایا۔ میں ہمارے اراکین کو، صدر و معتمدین کو، اراکین اسمبلی کو سلام کرتا ہوں اور ان کو بھی بتا رہا ہوں کہ اپنے اس جذبے کو برقرار رکھیے۔ یہی خدمت کا جذبہ مجلس کو یہاں تک لے کر آیا، یہی عوام اور غریب مسلمانوں کی اور دلتوں کی خدمت ہم کرتے رہیں گے تو مستقبل میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم کو اور کامیابی حاصل ہوں گی۔ تو ناڈلہ بھاسکر راؤ کی تاریخ جو اعلان کر رہے ہیں بیٹھ کر کے، ہم ناڈلہ بھاسکر راؤ سے تاریخ کو جانتے۔ پیارے، تمہاری تاریخ بہت کمزور ہے۔ ارے تاریخ مجلس کی شروع ہوتی ہے کہ اس پرآشوب دور میں مجلس نے جب شروعات کی، جب مسلمانوں میں ایک خوف اور دہشت کا عالم تھا،
مندلس اور مرحوم فخر ملت عبدالواحد اویسی نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا، بینک کے اکاؤنٹ سیز ہو گئے۔ ارے آج بینک کے اکاؤنٹ سیز ہوئے تو نیوز بن جاتی ہے، اس وقت عبدالواحد اویسی کے افراد خاندان کے بینک کے اکاؤنٹ بند ہو گئے تھے۔ 11 مہینے کی جیل برداشت کی۔ دارالسلام جو آج آپ بیٹھ کر یہاں پر ہم ان 8000 آل ان ون گائیڈ کو بانٹ رہے ہیں، کیا یہ دارالسلام مجلس کے پاس تھا؟ نہیں تھا مجلس کے پاس۔ یہ منافقین جو بی جے پی کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح ناچ رہی ہیں، چھوٹی بی جے پی کے دربار کے تبلچی ہیں۔ ارے بتاؤ، دارالسلام کا مقدمہ عبدالواحد اویسی نے 11 سال اس مقدمے کو لڑا۔ کس کے لیے لڑا؟ اپنی ذات کے لیے لڑا، اپنی خاندان کے لیے لڑا نہیں۔ مجلس نے مقدمہ جیتا تو عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ نے حکومت سے ان کے ناجائز قبضے کا کرایہ حاصل کیا۔ کرایہ حاصل کر کے شام میں ملگیاں مجلس نے بنوائی، اور اس کے بعد عبدالواحد اویسی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کا خواب تھا کہ میں کچھ کروں مسلمانوں کے لیے تعلیم کے میدان میں۔ وینگل راؤ چیف منسٹر تھے، سالار نے پرمیشن لیا اور یہاں پر اس وسیع گراؤنڈ میں ایک آئی ٹی آئی سالار نے شروع کیا تھا۔ آئی ٹی آئی سے مجلس کا سفر شروع ہوا۔ مجلس کا سفر صرف ناڈلہ بھاسکر راؤ سے نہیں شروع ہوا پیارے، مجلس نے نیلم سنجیوا ریڈی سے دیکھ کر کئی چیف منسٹر کو دیکھا، اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ یہ مجلس کا کام ہے۔ لوگ بولتے ہیں مجلس کے لوگ تقریر کرتے ہیں، ارے تقریر کرنا بھی بچوں کا کھیل نہیں ہے، تقریر کرنا بھی ایک فن ہے، ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ ہاں، جھوٹ بولنا وہ تمہاری فطرتوں میں ہے، تم جھوٹی بولو گے، تم نفرت کو عام کرو گے، ارے تم اپنا ضمیر کسی کے پاس گروی رکھے ہو۔ یہ مجلس جو اتنے بڑے بڑے بلڈنگ آج آپ دیکھ رہے ہیں، میں ان طلباء اور طالبات کو بتا رہا ہوں، دیکھو یہ جو بلڈنگیں ہیں تم اس کے مالک ہو، وہ اسی ہاسپٹل اسرا ہاسپٹل کی بلڈنگ تم اس کے مالک ہو، یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، یہ قوم کی امانت ہے۔ میں مر جاؤں گا، ہم تمام مر جائیں گے، مگر یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اداروں کو زندہ رکھنا، تم دارالسلام کو صبح قیامت تک آباد رہنا۔ ارے میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میں ضرور جاؤں گا اس دنیا سے، میں اس زمین میں جاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ دوبارہ ہم کو اٹھائے گا۔ جب قیامت کا اعلان ہوگا تو ہم تمام اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کا جواب دے گا۔ اگر کوئی رائے برابر نیکی کرے گا تو اللہ اس کا صلہ دے گا، اگر کوئی رائے برابر گناہ کرے گا تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ماننا ہے۔ مگر یہ عمارتیں، یہ دارالسلام، یہ تمام چیزیں کب آباد رہیں گی؟ کیا جذباتی تقاریر سے آباد رہیں گی؟ نہیں، آپ کے اتحاد سے آباد رہیں گی، آپ کے سیاسی شعور سے آباد رہیں گی، آپ کے متحدہ ووٹ کے استعمال سے آباد رہیں گی۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج میں ان طلباء اور طالبات کو راست آپ سے مخاطب ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں، خوب پڑھو۔ خاص طور سے میری ان بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم اگر پڑھو گے تو تمہارے ایک کے پڑھنے سے نہ صرف آپ کے گھر میں ایک چراغ روشن ہوگا علم کا، بلکہ اگر کوئی ہماری بیٹی تعلیم یافتہ ہو جائے گی تو کل وہ کسی کی بیوی بنے گی انشاءاللہ تعالی، ایک نیک آدمی کی، کل وہ کی ماں بنے گی انشاءاللہ تعالی، اور جب وہ ماں تم بنو گے تو تم اپنی اولاد کو علم کے زیور سے آراستہ کرو گے، تم ان کو علم کی اہمیت کو سمجھاؤ گے۔ تو اس ملک میں، ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں کو اگر انصاف چاہیے، مسلمانوں کو یہ ناانصافی کا خاتمہ اگر آپ چاہتے ہیں، مسلمان اگر چاہتا ہے کہ اس کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہو، مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس سے ہم حکومتوں سے اپنی بات کو منوا سکیں، تو یاد رکھو آپ کو تعلیم یافتہ ہونا پڑے گا، آپ کو اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنی مجلس کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ تو یہ تمام چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آج مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو آل ان ون ڈسٹریبیوشن کیا جا رہا 8000 پورے تلنگانہ میں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ تمام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ انشاءاللہ تعالی ایس ایس سی میں اعلیٰ نمبرات اور درجات کے ساتھ کامیابی حاصل کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری بچیوں کے والدین خدا کے لیے ان کو پڑھاؤ۔ یقیناً میں بھی ایک باپ ہوں، اللہ نے مجھے بھی بیٹیاں دی ہیں،
میرے پر بھی ذمہ داری ہے کہ میں ان کو تعلیم یافتہ بناؤ اور پھر ان کو اچھے اور نیک گھرانے میں شادی کراؤں، مگر اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ۔ یاد رکھو جو اپنی بیٹیوں کو جتنا زیادہ آپ پڑھائیں گے اتنا زیادہ آپ کا اور ان بچیوں کا مستقبل اچھا ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں اب جلدی سے جلدی ان کی شادی کر دینے کا ہے، اگر کوئی بچی پڑھنے کے لیے تیار ہے تو خدا کے لیے پڑھاؤ۔ اگر تم نہیں پڑھا سکتے تو آؤ میرے پاس، بات کرو مجھ سے، بتاؤ، انشاءاللہ تعالی مجھ سے اور مجلس سے جو ہو سکے گا ہم پورا کریں گے۔ ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمان کہ غریب بچے اور بچیاں تعلیم کے زیورات سے آراستہ ہوں، خاص طور سے ہماری بیٹیاں خوب پڑھیں۔ میں بتا رہا ہوں میری بیٹیوں، یاد رکھو، اگر تم پڑھنے کے لیے تیار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار تھا، اللہ مدد کرے گا۔ میں بتا رہا ہوں مسلم بچے اور بچیوں کو کہ آپ خواب دیکھنا شروع کرو، اونچے خواب دیکھو خواب یہ دیکھو کہ تم سب سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوگے۔ جب تم تعلیم یافتہ ہوگے تو دین تم کو سمجھ میں آئے گا، جب دین سمجھ میں آئے گا تو تم دین پر عمل کر سکو گے، اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہوگی۔ ارے دین اسلام میں توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کہ جاہل توحید کو سمجھ پائے گا؟ نہیں سمجھے گا۔ پڑھے لکھے لوگ ہی توحید کے پیغام کو سمجھیں گے۔ قرآن کا میسج کیا ہے اس کو کون سمجھے گا؟ تعلیم یافتہ سمجھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کون سمجھے گا؟ اگر آپ علم حاصل کریں گے، علماؤں کی محفل میں بیٹھیں گے تو یہ سب چیزیں ہم ان پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال مقصد ایک ہی ہے کہ آپ طاقتور بنیں، آپ کامیاب ہوں دین اور دنیا میں، تاکہ آپ ہمارا مستقبل ہے، اور جب آپ مستقبل آپ کا ہوگا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو علم کے